بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک کہانی، نوشۂ تقدیر۔ گوتم بدھ نے کہا تھا کہ زندگی دکھوں کا گھر ہے۔ ہسٹری کی کتاب میں پڑھا مگر کوئی بات پلے نہ پڑی۔ میری بربادی کا آغاز اسی روز سے شروع ہو چکا تھا جب میں چھٹی کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ میرے گھر والوں کو شمار محنت مزدوری کر کے بچوں کو پالنا اور سفید پوشی کو برقرار رکھنے والوں میں ہوتا تھا۔ میرے والد شہر میں دکان کرتے تھے، یوں ہمارے گھر کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ ہم بہنیں بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، کچھ خواب ماں باپ دیکھ رہے تھے اور کچھ ہم بن رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، میرے والد گھر پر کام کر رہے تھے کہ ایک شخص جو شکل و صورت سے انتہائی شریف انسان دکھائی دیتا تھا میرے والد صاحب کے پاس آ کے رکا۔ پہلے تو گھر والوں نے سمجھا کوئی کام ہوگا اس سے، مگر چند پل بعد وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ میں گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص کو یوں اچانک اندر پا کر بڑی پریشانی ہوئی، مگر جلدی پتہ چل گیا کہ یہ صاحب جن کا نام فاروق ہے، ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اسی شہر میں کسی کام کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں اور مجھے دیکھنے کی غرض سے ہی ہمارے گھر آئے ہیں، کیونکہ میرا رشتہ اپنے لیے مانگ رہے تھے۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا، بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ دونوں خاندانوں میں ہمارے رشتے کی بات چلتی رہی۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا اور گھر میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد گھر کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے نوکری کر لی۔ بچوں کو تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھاتی رہی۔ اسی دوران میری منگنی فاروق سے ہو گئی۔ میری شادی جن حالات میں انجام پائی اس کا ذکر کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو بس اپنے گھر سے چلتا کرتے ہیں۔ میرے سسرال والوں نے بھی اسی پہ اکتفا کیا، مجھے بیاہ کر ہی لے گئے۔ میں نے اپنے میاں کے گھر کا ماحول دیکھا اور خود پہ جبر کرتے ہوئے نباہ کرنے پہ تیار ہو گئی۔ میری ہر ممکن کوشش ہوتی کہ میں کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں، مگر میری ساس روایتی ساس سے بھی زیادہ سنگ دل واقع ہوئی۔ میرے میاں جو ابھی تک زیر تعلیم تھے، ان کے حوصلہ افزائی پہ میں ہر طرح کے ستم ہنس کر سہ جاتی تھی۔ میرے ساتھ یہاں تک سنگدلی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کہ افطاری پہ سارا گھر برف والے مشروبات سے افطاری کرتا، مگر میں اپنے کمرے میں خدا کا لاکھ بار شکر ادا کرتے ہوئے گھڑے کے ابلتے ہوئے پانی سے روزہ کھولتی۔ سارے گھر کا کام میرے ذمہ ہوتا۔ میرے سسر جو انتہائی سفاک تھے، میری حالت پہ برہم ہو جاتے اور مجھ پہ طعنہ زنی کی بوچھاڑ کر دیتے۔ میں تڑپ اٹھتی اور اپنے نہ کردہ گناہ کی سزا تصور کر کے چپ ہو جاتی۔ سنا کرتی تھی کہ کچھ سسر نام کے سسر ہوتے ہیں، اندر سے وہ شیطان صفت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال مجھے اپنے گھر میں نظر آتی تھی۔ میرا دیور مجھے اپنی طرف راغب کرتا، جبکہ سسر صاحب کی عنایات اپنے اندر کسی اور جہاں کی خبر دیتی۔ میں ثابت قدم کانٹوں پہ ننگے پاؤں چلتی رہی، مگر شکوہ تک نہ کیا۔ میرا شوہر اسی دوران لاہور شفٹ ہو گئے، انہیں کام مل گیا تھا اور میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اب میں نے اپنے بیٹی کی خاطر جینا سیکھ لیا۔ گھر میں جو وقت ملتا وہ دوسروں کے کپڑے وغیرہ بنا کر اپنی ضروریات پوری کرتی۔ میرے شوہر جو کماتے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پہ لا کے رکھتے۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک کام کرنے والی کی سی تھی۔ اگر کسی کام میں کوتاہی ہوتی تو میرے شوہر میرا جینا حرام کر دیتے۔ ان کا رویہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوا۔ فاروق کا یہ انداز میرے لیے ہی صحیح قوت برداشت کو بھی ختم کر گیا۔ میں اس گھر میں فضول چیز سمجھ کے پھینک دی گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سارے حالات سے آگاہ کیا، جو مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ کئی ماہ تک میرے شوہر اور اس کے گھر والوں نے میرا حال تک نہ دریافت کیا۔ آخر مجبوراً مجھے خود ہی اپنے شوہر کے گھر جانا پڑا۔
میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں پڑی رہتی. میرا شوہر آتا بھی تو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں زیادہ وقت صرف کرتا. میرا شوہر جو تعلیم کے ساتھ ساتھ شہر میں کسی جگہ ٹیوشن پڑھانے کا کام بھی سر انجام دیتا تھا. جس گھر کے بچے پڑھاتا تھا اسی گھر میں اسے رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی تھی. پہلے تو گاؤں آ جاتا تھا، پھر اس نے یہ سلسلہ بھی بند کر دیا. اس کے سارے گھر والے سے شہر جا کے مل لیتے. جب واپس آتے تو اسی گھر کی مالکن کی بہت تعریف کرتے. میرے دل میں ایک عورت کا دل تھا. میں اپنی تباہی کا منظر اپنی ذہن کے کنوینس پر آہستہ آہستہ بن رہی تھی. ایک روز میرے شوہر آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر آ گئے. یہاں آ کے مجھے معلوم ہوا کہ اس گھر کی مالکن کو زچگی کے مراحل سے دوچار ہونا تھا اور مجھے اس کی خاطرداری کے لیے لایا گیا تھا. مجھ پہ جلدی یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کیوں گاؤں آنا پسند نہیں کرتا. ٹیوشن کی آڑ میں گھر کی مالکہ کو پڑھانے میں مصروف تھا. وہ میری موجودگی میں کھانا اکٹھا کھاتے. وہ عورت ذرا سا بیمار ہوتی تو میرا شوہر رات گئے تک اسے دباتا اور مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیتا. میں اپنے سامنے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی اور منہ سے کچھ نہ بولتی. جب میرے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے وہ گاؤں چھوڑ آئے. وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھا. فوراً مجھے تیار کروایا اور گاؤں لے آیا. تمام راستے وہ بات بات پر میری بے عزتی کرتا رہا. گھر آئی تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپ اٹھی. وہ بیمار پڑا تھا. میں دوسرے گھروں میں غیر بچوں کی دیکھ بھال میں لگی تھی. ادھر میرا بیٹا سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا. میرا بیٹا جو باپ کی شفقت کو ترس گیا تھا، اپنے باپ کو سامنے پا کے ایک دم اس کی جانب لپکا. مگر اس سنگ دل انسان نے یہ کہہ کے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو پرے کر دیا کہ اپنا انفیکشن دوسروں کو دینے کا ارادہ ہے کیا. جتنی دیر تک وہ رکا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے باتیں کرتا رہا. میں اپنے بیٹے کی حالت پہ اتنی پریشان تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں. اس نے انسنی کر دی. انسنی کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری میں دے دیا. میرا شوہر شام تک رکا پھر واپس چلا گیا. میں نے اپنے گھر کو لکھا اور میری والدہ مجھے اور میرے بیٹے کو ساتھ لے آئیں. یہاں آ کر میرے غریب والدے نے دن رات ایک کر کے میرے بیٹے کا علاج کروایا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. میری والدہ اور میری خالہ میرے شوہر کے پاس گئیں اور اسے سمجھایا کہ تم جس آگ میں کھیل رہے ہو وہ تمہارا سب کچھ جلا کے رکھ دے گی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس عورت نے میری والدہ اور خالہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میرے شوہر نے اس عورت کی طرفداری کرتے ہوئے میری والدہ کو مارنا شروع کر دیا. میری والدہ کی بزرگی کا اس شخص کو خیال نہ آیا. میری والدہ آنسو بہاتی واپس آ گئی. میں کئی ماہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی. میرے سسرال والوں کی جانب سے نہ کوئی آیا اور شاید نہ ہی کسی کو آنا تھا. میرے والد اس صورتحال سے اتنے پریشان تھے کہ اکثر انہیں میں نے رات کو اپنی چارپائی پہ پڑے روتے دیکھا. میری وجہ سے میری دوسری بہنیں بھی پریشان تھیں. میں نے اپنے والد سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے لینے نہیں آئیں گے. میں بھائی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں. بہرحال اب زندگی کا سفر تو طے کرنا ہی ہے. میں اپنے بیٹے کو لے کر بھائی کے ہمراہ گاؤں چلی آئی. پورے گھر کے لوگ ہمارے آنے سے بیزار نظر آئے. میں نے سب کی پرواہ کیے بغیر سارے گھر کا کام کاج پھر سے سنبھال لیا. میرا بھائی مشکل سے 1-2 روز ٹھہرا اور واپس چلا آیا. میرے دیور کو میرے آتے ہی بھیج دیا گیا کہ وہ میرے شوہر کو گاؤں لائیں. زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا. میرا شوہر چوتھے روز گاؤں آ گیا. دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرے منہ پہ تھپڑوں کی بارش کر دی اور گندی گالیاں نکالنا شروع کر دیں کہ اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ. میرے سسر اور دیور بھی میرے شوہر کی طرفداری کر رہے تھے. میرا سسر طلاق دینے پہ زور دے رہا تھا. میرا بیٹا صحن کے دروازے کے پیچھے
چھپ کر کھڑا تھا۔ جب میرا شوہر مجھے مارتے مارتے بے دم ہو گیا تو مجھے گھسیٹ کے سب سے آخر والے کمرے میں لے آیا اور دوپٹے سے میرے بازو پشت پر باندھ دیے اور چارپائی پہ پھینک دیا۔ اس کے دل کا زہر اس کی زبان سے بہہ نکلا۔ وہ کہہ رہا تھا، فریدہ، اگر تم نے مجھے دوسری شادی کی اجازت نہ دی تو میں تمہارا خون کر دوں گا۔ اب میرے ذہن میں اس درندہ صفت انسان کی بات آئی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں میں سے اپنے گھر کو کیسے آگ لگا سکتی تھی؟ میں نے اس کے آگے تن گئی کہ میرے جیتے جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ میں اپنے خدا کے آگے سجدہ ریز ہو گئی کہ اگر میرے نصیب میں یہ کچھ لکھا ہے تو پھر گلہ کیسا۔ رات کے اندھیرے پھیل رہے تھے کہ میرا شوہر پھر آ گیا۔ اب اس کا رویہ کچھ نرم تھا۔ میں اس کا لہجے کا بدلا ہوا رنگ محسوس کر کے سمجھ گئی اب یہ اس کی نئی چال ہے۔ میں نے اس کے ارادوں کو سختی سے جھڑک دیا اور وہی جواب دیا جو پہلے دے چکی تھی۔ وہ پہلے آگ بگولا ہو گیا اور مجھ پہ لاتوں گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی بوتل تھی جو اس نے مجھ پہ چھڑک دی۔ میرے سامنے موت کا خوفناک تصور رقص کرنے لگا۔ میرے شوہر نے ماچس کی تیلی نکالی اور کھینچ کر مجھ پر اچھال دی۔ ایک دم میرا جسم آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ میرے منہ سے دل خراش چیخوں کی آواز سن کے باہر لوگ اکٹھا ہو گئے۔ میرا سسر جلدی سے اندر آ گیا اور مجھ پر رضائی وغیرہ پھینک کے آگ پہ قابو پا لیا۔ میں موت اور زندگی کی کشمکش میں پھنسی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے شوہر وغیرہ نے باہر یہ بات مشہور کر دی۔ میں بتی جلاتے ہوئے جھلس گئی ہوں۔ مجھے گاؤں سے شہر لایا گیا اور ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے زیر علاج رکھا گیا۔ جب تھوڑی سی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو فوراً گاؤں لے آیا تاکہ میں کسی پر آگ لگانے کا راز انکشاف نہ کر دوں کہ مجھے قتل کرنے کی نوبت کیوں آئی۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ میری نگرانی ہوتی رہی۔ میرا چہرہ مکروہ اور خوفناک بن چکا تھا۔ میں سارا دن چادر میں منہ چھپائے پڑی رہتی۔ میرے گھر والوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو مجھ سے ساتھ لے آئے اور میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب فاروق کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ اپنے گھر آ کر میں نے اسکول میں نوکری کر لی۔ میرے میاں نے میرے پیچھے کئی الزام لگا کے طلاق بھیج دی۔ میں اس آخری گھاؤ کو بھی مقدر کا لکھا جان کے سہ گئی۔ میرا بیٹا اب بھی مجھ سے اپنے ابو کے ملنے کے لیے ضد کرتا ہے۔ میں اس کے ننھے منھے جملوں کا زہر اپنی ممتا میں سمیٹ کے تڑپ اٹھتی ہوں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔